بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر و تعظیم اور عرش پر واقع خانہ کعبہ یعنی بیت المعمور کی حرمت و عظمت کے بارے میں بیان کریں گے کہ کب اور کیسے فرشتوں کے طواف و تسبیح کے لیے ساتویں آسمان پر عرش کے سامنے بیت المعمور قائم ہوا، اور کس طرح زمین پر انسانوں کے طواف اور عبادت کے لیے خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ تو چلے ناظرین، اب مذکورہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کا مقدس مقام 405 سال پرانا ہے۔ روز اول سے لے کر موجودہ مقدس عمارت تک کو اب تک تقریباً 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل ہوئی، اور اس تعمیر کے عمل کو فرشتوں نے سر انجام دیا۔ تفسیر قطبی میں تحریر کیا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ انسان تخلیق و پیدائش کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا، جس کے باعث زمین پر بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم سب نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے حسن و جمال کا عظیم و شان شاکار اور خوبصورت ترین گھر تعمیر کیا، جو کہ زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ مقدس مقام فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے خانہ کعبہ شریف کے بالکل اوپر واقع ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسے ہی تقدس و حرمت ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ شریف کی حرمت و تقدس ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف اور نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کبھی اس عمل کو دہرانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و تسبیح کرتے ہیں۔ مسلم شریف و بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی عبادت و تسبیح کے لیے عرش پر بیت المعمور کے نام سے کعبہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اس بیت المعمور کی مانند میرا عظیم و شان گھر بناؤ، اور جس طرح بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، عین اسی طرح زمین پر بھی میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت و تسبیح کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد زمین پر اتارا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں یہاں زمین پر ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن نہیں سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے گرد ہر لمحہ فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور اس کی جانب منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری و رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ بھیجا،
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی تھی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا تو 7ویں زمین خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں اطراف سے دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ جودی، کوہ طور سینا، کوہ لبنان اور کوہ زیتون شامل تھے۔ اس طرح دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا کے لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و تسبیح میں مشغول رہا کرتے۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں کی مدد سے کی، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صرف مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ بعد خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ طوفان کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ مقام صرف اونچا ٹیلے کی مانند رہ گیا۔ بعد ازاں طوفان نوح کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بنجر زمین اور ویران پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر سبزے پانی اور آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کے مقام پر فقط سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر جب پانچویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیارے فرزند، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ضرور کیجئے، میں ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ زیتون اور کوہ جودی کے ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف میں لگاتے جاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے
جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان 2 پتھروں میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ محترم ناظرین، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور پھر رفتہ رفتہ انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مغرب سے مشرق تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم غمالکہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جراحم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جراحم میں جس شخص نے یہ کام سر انجام دیا اس کا نام حارث بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت کوثا بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال و عظیم الشان پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور پڑ گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو تعمیر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبداللہ بن مالک بن مروان کے نام نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون منصب پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرانا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہ ہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے اصول کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی حرمت، تقدس اور عزت کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواروں کو سنگ خارا سے چونا میں چنائی گئی، اور نہایت ہی نفیس و ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1417 سن کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزانہ اور دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سب ناظرین کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔